بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 150 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب الطلاق کا الجملۃ الرابعہ، اور آج انشاءاللہ ہم الباب الثانی سے پڑھیں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 149 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے چند مسائل زیر بحث لانے کی کوشش کی تھی، جن میں سب سے پہلا مسئلہ تھا کہ ام الولد کی عدت کے احکامات کیا ہیں۔ ام الولد کی تعریف ہم نے پڑھی تھی۔ ام الولد کی جو عدت کے احکامات ہیں تفصیلاً ہم نے اس پہ روشنی ڈالی تھی۔ ایسے ہی ام الولد کی عدت کے بارے میں فقہا کا اختلاف تھا، اور 4 اقوال ہم نے پڑھے تھے، اور پھر ہم نے چاروں فقہا کرام کے دلائل پر بھی تفصیلاً گفتگو کی تھی۔ چونکہ 4 فقہا کا اختلاف تھا، فقہا کی جماعتوں کا اختلاف تھا، تو چاروں نے اپنے استدلالات وغیرہ بھی پیش کیے تھے۔ اور پھر ایسے ہی ہم نے پچھلے سبق میں یہ جو اختلاف وارد ہوا ہے ام الولد کی عدت کے احکام کے بارے میں، اس کا سبب کیا ہے، اختلاف کا اصل بنیادی سبب کیا ہے، وہ سبب ہم نے دیکھا تھا کہ شریعت اس کے بارے میں مسکوت ہے، خاموش ہے، یعنی یہ مسکوت عنہا مسئلہ ہے، شریعت نے اس کے بارے میں کوئی رہنمائی نہیں دی، اس وجہ سے فقہاء کرام کے درمیان میں اختلاف واقع ہوا ہے۔ اور پھر آخر میں مصنف نے اپنی رائے بھی پیش کی تھی، اور ایک قول کو ضعیف قرار دیا، اور بالخصوص جو احناف کا مسلک تھا اس کو اضعف قرار دیا کہ یہ سب سے زیادہ ضعیف ہے۔ تو اس پر ہم نے تفصیلاً گفتگو کر لی تھی۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم متع کی تعریف پڑھیں گے کہ متع کسے کہا جاتا ہے، یہ جو ہماری عبارت میں متع کی اصطلاح استعمال کی جائے گی اس کا کیا معنی ہے۔ اور ایسے ہی متع سے متعلق جو اتفاقی مسائل ہیں، کچھ مسائل کے بارے میں فقہاء کرام کا اتفاق ہے تو وہ اتفاقی مسائل ذکر کیے جائیں گے، اور ایسے ہی متع کے جو اختلافی مسائل ہیں جن میں فقہاء کا اختلاف ہے وہ اختلافی مسائل بھی دیکھے جائیں گے۔ اور پھر اختلافی مسائل میں چونکہ فقہاء کی دلیل لازمی ہوتی ہے تو پھر دلائل پر بھی بات کی جائے گی۔ تو دیکھیے آج کی ہماری عبارت ہے الباب الثانی فی المتعاتی، یہ دوسرا باب ہے جو کہ متع کے بارے میں ہے۔ یعنی پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ مصنف نے الجملۃ الرابعہ کے 2 ابواب بنائے تھے۔ پہلا باب ہمارا الباب الاول مکمل ہو چکا ہے جو کہ عدت کے احکام کے بارے میں تھا۔ اب یہ دوسرا باب ہم نے شروع کیا ہے، اور یہ ہے متع کے بارے میں۔ بالکل مختصر سا باب ہے، چند اسباق میں ہم انشاءاللہ یہ مکمل کر لیں گے۔ تو اس طریقے سے ہماری جو کتاب الطلاق ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ والجمہور علی ان المتعۃ، جمہور فقہا کہتے ہیں کہ ان المتعۃ لیست واجبۃ فی کل مطلقۃ، کہ ہر طلاق یافتہ عورت کے لیے جو متع ہے وہ واجب نہیں ہے۔ متع دیکھ لیں، متع کیا ہوتا ہے؟ متع ایک ایسے سامان یا ایسی چیز کو کہتے ہیں جو شوہر کی طرف سے مطلقہ عورت کو دی جائے۔ کوئی سامان، کوئی کپڑے، کوئی گفٹ، کوئی ہدیہ مطلقہ عورت کو جب شوہر کی طرف سے دیا جائے تو اس کو متع کہتے ہیں۔ تو جمہور فقہا کہتے ہیں کہ ہر طلاق یافتہ کے لیے شوہر کے اوپر متع لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہر مطلقہ، کچھ مطلقہ ہیں جن کے لیے لازم بھی ہے لیکن ہر مطلقہ کے لیے لازم نہیں ہے، یہ اتفاقی مسئلہ ہے۔ وقال قوم من اہل ظاہر، اہل ظاہر میں سے کچھ فقہا کہتے ہیں یہ واجبۃ فی کل مطلقۃ، کہ ہر مطلقہ کے لیے متع لازمی چیز ہے، یعنی جس عورت کو بھی طلاق دی جائے، چاہے طلاق بائن ہو، طلاق رجعی ہو، کسی بھی قسم کی وہ مطلقہ ہو، تو اس کو شوہر کی طرف سے متع دیا جائے گا، کچھ سامان دیا جائے گا۔ وقال قوم، اور فقہا کی ایک جماعت کہتی ہے ہی مندوب الیہا، یہ مستحب ہے اس عورت کے لیے، ولیست واجبۃ، واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ صرف مندوب ہے، مستحب تو ہے کہ اگر دے دیا جائے مطلقہ کو تو اچھی بات ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ وبہ قال مالک، امام مالک رحمہ اللہ کا بھی یہی مسلک ہے کہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ والذین قالوا بوجوبها فی بعض المطلقات، اور وہ فقہا جو کہتے ہیں کہ بعض مطلقات کے لیے یہ واجب ہے، اختلافوا فی ذالک، ان میں آپس میں اختلاف ہے۔ پھر دھیان سے سمجھ لیں، کچھ فقہا کہتے ہیں کہ ہر عورت کے لیے واجب نہیں ہے، تو مطلب یہ ہے کہ جی کچھ عورتوں کے لیے واجب ہے۔
تو وہ فقہا جو کہتے ہیں کہ بعض مطلقات کچھ عورتوں کے لیے یہ واجب ہے، اختلافو فی ذالک، ان کا آپس میں اختلاف ہے۔ فقالوا ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ہی واجبۃ علی کل من طلق قبل الدخول، کہ ہر اس عورت کے لیے جسے دخول سے قبل طلاق دی گئی ہو اس کے لیے متع واجب ہے، یعنی اس کو کوئی کپڑے دے دیے جائیں، کوئی ہدیہ دے دیا جائے، کوئی زیورات دے دیا جائے، کوئی بھی ایسی چیز جس سے اس کا دل خوش ہو جائے یہ دے دیا جائے۔ دخول سے قبل اگر عورت کو طلاق دی گئی ہے تو پھر اس کے لیے تو واجب ہے، یہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے۔ ولم یفرض لہا صداقا مسمى، اور وہ ایسی ہے کہ جس کا مہر مقرر نہیں ہوا، مہر بھی مقرر نہیں ہوا اور دخول سے پہلے طلاق دے دی گئی، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ایسی عورت کے لیے متع واجب ہے۔ وقال شافعی، امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں ہی واجبۃ لکل مطلقۃ، کہ یہ ہر مطلقہ کے لیے واجب ہے۔ اذا کان الفراق من قبلہ، جب یہ جدائی جو ہے، طلاق جو ہے یہ مرد کی طرف سے ہو تو پھر ہر مطلقہ کے لیے واجب ہے۔ الا التی سمی لہا، اگر اس کے لیے مہر مقرر تھا، وطلقت قبل الدخول، اور اس کو دخول سے قبل طلاق دے دی گئی ہو تو پھر ایسا نہیں ہے۔ وعلی ھذا جمہور العلماء، اور یہی مذہب جو ہے جمہور علماء کا ہے کہ پھر اگر اس کا مہر مقرر تھا اور قبل دخول اس کو طلاق دی گئی تو پھر ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر ہر مطلقہ کے لیے واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے دیکھ لیا اتفاقی مسائل بھی، اور اختلافی مسئلہ ہم نے دیکھ لیا کہ وہ فقہا جو کہتے ہیں بعض عورتوں کے لیے، بعض مطلقات کے لیے تو واجب ہے، ان میں امام حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قبل الدخول طلاق دی جائے تو پھر واجب ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک بھی ہم نے دیکھ لیا۔ آگے دیکھیں، وقت جائے، یہاں سے مصنف دلائل بیان کر رہے ہیں۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، اے ایمان والو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر لو، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، پھر ان سے ہم بستری کرنے سے پہلے، ان کو چھونے سے پہلے ان کو طلاق دے دو، فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، تو پھر ان عورتوں کے لیے لازم نہیں کہ وہ تمہارے لیے عدت گزاریں، ٹھیک ہے، پھر ان کے اوپر عدت نہیں ہے، چونکہ قبل دخول قبل المسیس طلاق دی گئی ہے تو پھر اس میں عدت گزارنا لازم نہیں ہوتا، پیچھے ہم نے تفصیلاً دیکھ لیا ہے۔ فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا، تو پھر کیا کرو، انہیں کچھ مال دے دو، فمتعوہن وسرحوہن، اور ان کو رخصت کر دو، اچھے طریقے سے رخصت کرنا، یعنی کچھ مال دے کر اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے انہیں رخصت کر دو۔ اب دیکھیں، امام حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قبل الدخول قبل المسیس، یعنی ہم بستری کرنے سے پہلے طلاق دے دی تو پھر ان کے اوپر عدت نہیں ہے، لیکن ان کے لیے یہ ہے کہ جی ان کو اچھے طریقے سے کچھ مال دے کر، کچھ کپڑے وغیرہ دے کر رخصت کر دو۔ تو فاشترط المتعۃ مع عدم المسیس، امام حنیفہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے متع کی شرط قرار دی ہے عدم مسیس کو، یعنی کہ نہ چھونے کو شرط قرار دیا گیا ہے متع کے لیے، کہ قبل الدخول اگر طلاق دی جائے، قبل المسیس طلاق دی جائے تو پھر جو ہے متع واجب ہے، ورنہ متع واجب نہیں ہے۔ وقال تعالی، اور دوسری دلیل ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، کہ اگر تم ان عورتوں کو طلاق دے دو ان کو چھونے سے پہلے، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور ان کے لیے مہر مقرر تھا، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو پھر ان کو نصف جو ہے وہ مہر دے دو، ٹھیک ہے۔ تو فعلم، لہذا معلوم ہوا کہ انہ لا متعۃ لہا مع التسمیۃ والطلاق قبل المسیس، کہ مہر مقرر کرنے کے ساتھ متع واجب نہیں ہوتا اور طلاق قبل المسیس سے متع واجب نہیں ہوتا۔ لہذا یہ مصنف نے دو جو دلیلیں پیش کی ہیں، کہ اس پہلی والی دلیل سے ثابت ہوتا ہے کہ قبل المسیس طلاق دی جائے تو پھر متع واجب ہوتا ہے، اور دوسری دلیل سے پتہ چل گیا کہ اگر مہر مقرر کر دیا گیا ہو تو پھر متع واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس والی دلیل سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر مہر مقرر کر لیا جائے تو پھر متع نہیں ہے، اور اگر طلاق قبل المسیس طلاق دی جائے تو پھر متع واجب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ لأنہ اذا لم یجب لہا صداق، جب اس کے لیے مہر مقرر نہیں کیا، مہر واجب نہیں ہے، تو فاحرا، تو زیادہ اولا ہے کہ اللہ تجب لہا المتعۃ، اس کے لیے متع بھی واجب ہو۔ وہذا لعمری مخیل، یہ خیالی بات ہے، یعنی کہ جب اس کے لیے مصنف کہہ رہے ہیں کہ جب مہر مقرر نہیں ہے تو اس کے لیے متع بھی نہیں ہے، یہ خیالی بات ہے، ایسا نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ کیوں؟ لأنہ حیث لم یجب لہا صداق، کیونکہ جب اس کے لیے مہر ہی نہیں ہے تو قیمت المتعۃ، متع اس کے قائم مقام ہو جائے گا، کہ
کہ بھئی مہر تو دے نہیں رہے، چلیں متا ہی دے دیں، تھوڑا ہلکا پھلکا سامان دے دیں۔ وحیث ردت من یدیہا نصف الصداقی لم یجب، اور جہاں پر نصف مہر بھی مقرر ہو جائے، نصف مہر بھی دیا جا رہا ہو، لم یجب لہا شیئن، تو وہاں پر بھی کوئی چیز واجب نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا امام حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل کا خلاصہ یہ نکلا کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو طلاق قبل المسیس ہے وہ اس سے ثابت ہو رہی ہے کہ اگر کسی نے چھونے سے پہلے طلاق دے دی تو پھر متا واجب ہے، وہ اس والی آیت مبارکہ سے معلوم ہو رہا ہے۔ اور اس والی آیت مبارکہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ جہاں پر مہر آ گیا ہے، مہر آ گیا تو پھر متا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک خیالی بات بھی ذکر کر دی مصنف نے، اور آخر میں بتا دیا کہ جو جہاں پر صداق نہیں ہے، جہاں پہ مہر نہیں ہے، تو وہاں پر متا اس کے قائم مقام بن جائے گا، اور جہاں پر نصف صداق بھی آ جائے، نصف مہر بھی آ جائے، تو وہاں پر بھی متا نہیں رہے گا، کیونکہ صداق آ گیا نا، مہر آ گیا۔ وہاں میں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَيَحْمِلُ الْأَوَامِرَ الْوَارِدَةَ بِالْمُتْعَةِ، متا کے بارے میں جو اوامر وارد ہوئے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے وَمَتِّعُونَ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ، کہ اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ خوشحال آدمی اپنی مزاج کے مطابق، اپنی قدرت کے مطابق دے دے، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، اور جو غریب آدمی ہے وہ اپنی اختیارات کے مطابق دے دے، متاعًا بالمعروف، معروف طریقے سے پھر ان کو کچھ نہ کچھ دے دے، ٹھیک ہے۔ یہ والی آیت جو ہے علی العموم فی کل مطلقۃ، ہر مطلقہ کے بارے میں عام ہے، ٹھیک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی قید نہیں لگائی۔ ہاں الا التی سمی لہا وطلقت قبل الدخول، ہاں وہ عورت جس کے لیے مہر مقرر ہو، قبل دخول طلاق دی گئی ہو، وہ اس سے نکل جائیں گے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی دوسری آیت میں ان کے بارے میں فرما دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ آیت عام ہے، لہذا ہر مطلقہ کو متا دیا جائے گا، لیکن قبل دخول طلاق یافتہ کو اور جس کے لیے مہر مقرر ہو اس کو متا نہیں دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل ہوگی۔ واما اہل ظاہر کہتے ہیں فحمل الامر علی العموم، تو یہ جو معاملہ ہے، یہ جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کو عموم پر ہی محمول کریں گے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا عموم پر محمول کر کے چاہے قبل دخول ہو، مہر مقرر ہو یا نہ ہو، یہ ظاہر کے نزدیک ساری عورتیں اس میں آ جائیں گی اور ہر عورت کو متا دیا جائے گا، یہ اہل ظاہر کا مسلک ہے۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے متا کی تعریف پڑھی ہے، اور ایسے ہی متا سے متعلق جو اتفاقی مسائل تھے ان پر ہم نے تبصرہ کیا ہے کہ کچھ مسائل میں فقہا کا اتفاق ہے، وہ تفصیلاً ہم نے دیکھ لیے ہیں۔ ایسے ہی متا سے متعلق جو اختلافی مسائل تھے وہ فقہا کا اختلاف ہم نے دیکھا ہے، اور پھر فقہا کے دلائل بھی پیش کیے ہیں۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ نے 2 دلیلیں پیش کی ہیں، اور دونوں سے ثابت کیا ہے کہ ہر مطلقہ کو خلا متا نہیں دیا جائے گا۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر بات کی جائے تو وہی سوال کہ جی مذکور عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں۔ ایسے ہی ایک اہم سوال ہے آج کے موضوع سے متعلق کہ متا کے احکام فقہا کے اقوال کی روشنی میں بیان کریں، اس میں متا کی تعریف اور جو کچھ آج کے سبق میں ہم نے پڑھا ہے وہ سب شامل ہو جائے گا۔ تو اگلے سبق نمبر 151 میں انشاءاللہ یہی ہماری ترتیب چلے گی، اور کتاب الطلاق کا الجملۃ الرابعہ جیسا کہ ہمارا چل رہا ہے، تو انشاءاللہ آگے ہم وَأَمَّا مالک رحمہ اللہ سے پڑھیں گے۔ آگے امام مالک رحمہ اللہ کا متا کے بارے میں کیا مسلک ہے، ان کے دلائل کیا ہیں، تفصیلاً ہم دیکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔